تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھا اور بالکل ایسے ہی رکھا جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہوا، یعنی جن جن چیزوں میں روزے سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ان چیزوں سے وہ بچا، بالکل پابندی کے ساتھ، یعنی اس نے روزہ رکھا تو اس نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھا، اس نے اگر روزہ رکھا تو اس نے اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے اپنے پیروں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ اپنے پیروں سے چل کر کسی غلط جگہ پر نہیں گیا، اس نے اپنے دل کا بھی روزہ رکھا، اس نے اپنے دماغ کا بھی روزہ رکھا، اس نے اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھا، یعنی فرماتے کہ ایمان و احتسابا، یعنی اس نے اگر روزہ رکھا بالکل روزے داروں کی طرح، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا روزہ رکھنے کا، تو فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اس نے پہلے کیے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ من قام، جو شخص کھڑا ہوا راتوں کو، اس نے پابندی کری نماز کی، اور نماز کی پابندی کرنے کے بعد اس نے اس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کری کہ صرف اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تھی، تو فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے۔ پھر فرمائے کہ اس نے پھر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کو پایا، شب قدر کو پایا، فرماتے کہ اس نے اس راتوں کے اندر بھی وہی قیام کیا، اس راتوں کے اندر بھی وہ اسی طریقے سے جانا، اس راتوں کے اندر بھی اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گرا کر اللہ سے دعا کری، اللہ سے اپنی مغفرت چاہی، اللہ سے روزی مانگی، اللہ کے سامنے سائل بن کر کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ظاہر کری، تو فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جو گناہ اس نے پہلے کیے تھے۔ تو محترم دوستو، آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آج ہمیں موقع حاصل ہے، نہ جانے کل موقع ملے یا نہ ملے، نہ جانے یہ بہاریں کل آئیں نہ آئیں، نہ جانے کل یہ راتیں ہمیں ملے یا نہ ملے، نہ جانے یہ گھڑی ملے یا نہ ملے، آج ہمیں موقع ہے، کل پچھتاوا ہوگا، آج موقع ہے، کل پچھتاوا ہوگا، لہذا پچھتاوے سے پہلے اس موقع کو حاصل کر لیجئے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کو پا لیجئے، اللہ سے مغفرت کروا لیجئے۔ اللہ اس مہینے کے اندر مغفرت کے دروازوں کو کھولے ہوئے بیٹھا ہے، اس نے دوزخ کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے میرا بندہ ہے، مجھ سے مغفرت کی طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں، وہ مغفرت کرنے کا موقع تمہیں فراہم کر رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے آپ کو کہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کرو کہ ہمارے پاس موقع نہیں تھا۔ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آؤ میرے سے مغفرت چاہو، میرے سے معافی مانگو، مجھ سے معافی طلب کرو، کل آپ کے سامنے صرف پچھتاوا کہ اللہ کچھ نہیں ہوگا۔ محترم بزرگوں، آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو اور قدر کو جانیں، قرآن کی اہمیت اور قدر کو جانیں۔ آج رمضان ہے تو ہمارے سامنے کھلے ہوئے دروازے ہیں مغفرت کے، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو معافی کے کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کی قدر جانی اور رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا، نہ شب قدر کو جانا، نہ اس نے تہجد کی راتوں کے اندر اللہ کو مانگا۔ فرماتے ہیں اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان کی قدر کو جانیں،